الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين وجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لا من الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلۃ وکلا جعلنا صالحین وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا علیہم فعل الخیرات واقاموا الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین ولوطا آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین۔ اور بے شک ہم نے عطا کی ابراہیم کو نیک راہ، اور ہم اس سے پوری طرح آگاہ تھے جب کہا اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہ کیا میں یہ مورتیاں کہ جن کے آگے تم جمے بیٹھے ہو، وہ بولے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرنے والے۔ کہا ابراہیم نے کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم لائے ہو ہمارے پاس حق، یا یوں ہی دل لگی کر رہے ہو؟ کہا بالکل، تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم ہے میں تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کے متعلق جب تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ پس کر دیا ان کو ریزہ ریزہ، مگر ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ آ کر اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ بولے کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے سنا ایک نوجوان کو جن کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بولے کہ اسے
لے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں، وہ بولے کہ کیا تم نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ فرمایا میں نے نہیں بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہوگا، یہ ان سے پوچھو اگر یہ بولنے والے ہیں۔ تو لاجواب ہو کر لوٹے، اپنے دلوں میں غور کرنے لگے، پھر کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر اونڈے ہوئے اپنے سروں کے بعد کہنے لگے تمہیں خود معلوم ہے کہ یہ باتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کیا تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو جو تمہیں نہ نفع دے سکے کچھ بھی اور نہ نقصان دے سکے؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ کیا تم عقل سے کام نہیں کام لیتے؟ بولے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ فرمایا ہم اللہ تعالیٰ نے اسے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ انہوں نے ارادہ کیا مکر و فریب کا اس کے ساتھ، بس ہم نے انہیں ناکام کر دیا اور نجات دی ہم نے اسے اور حضرت لوط کو اور اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنایا تمام جہانوں کے لیے، اور ہم نے بخشا اسے اسحاق اور یعقوب، اور سب کو ہم نے نیکوکار بنایا، اور ہم نے انہیں بنایا پیشوا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف اچھے کام کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اسے نجات دی اس بستی سے جو خبیث کام کرتے تھے، بے شک وہ بری قوم تھی نافرمانی کرنے والی، اور ہم نے داخل کیا اسے اپنی رحمت کے آغوش میں، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کے دماغوں کو جھنجھوڑا کہ وہ اس مالک اور خالق رازق سے غافل ہو کر ان بے فیض لاشے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ کائنات میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اور جو دن رات ہر آفت سے ان کو ہر آن بچاتا ہے۔ اس کے برعکس جن کو یہ پوجتے ہیں وہ کیا ان کی مدد کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے سننے کے باوجود جو نہیں سدھرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نسبت رسولی سے محروم ہیں، ان کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور شیطان کے ایما پر یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کی تاریخ سنا کر نصیحت فرماتا ہے، کیونکہ یہ مشرکین یہود و نصارہ حضرت ابراہیم کی اولاد اور پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم کا کیا مذہب تھا اور کیا عمل تھا۔ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی توحید کی تبلیغ شروع کی اور بتوں کی مذمت شروع کی۔ آپ کو ان کا چچا آزر بت بنا کر دیتا کہ ان کو فروخت کر دو، اور حضرت ابراہیم یہ وعد لگاتے ہوئے ان بتوں کی فروخت کا اعلان فرماتے کہ کون احمق ہے جو ان بے جان چیزوں کو لے کر خدا بنائے گا۔ آخر تنگ آ کر آپ نے دل ہی دل میں پروگرام بنایا، اور جب عید کے دن سب باہر گئے تو کلہاڑی لے کر بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑی اس کے گلے میں ڈالی اور خود چلے گئے۔ جب پجاری بت خانے میں آئے تو بتوں کا برا حال دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ ظلم کس نے کیا۔ آخر باہمی مشورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کام اسی لڑکے کا ہو سکتا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ پھر آپ کو تلاش کر کے لائے۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ اس تمہارے بڑے خدا نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی ہے۔ انہوں نے کہا عجب بات کرتے ہو، دیکھتے نہیں کہ یہ نہ بول سکتے ہیں نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں؟ تو اس پر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم لوگ عقل سے محروم ہو۔ جو ہاتھ نہیں ہلا سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ کیسا خدا ہے؟ کیوں تباہی کی طرف جاتے ہو؟ خدا تو وہ ہے جو مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، رزق دیتا ہے، جو ہر چیز کی ربوبیت فرماتا ہے۔ یہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے، بجائے ہدایت حاصل کرنے کے اور زیادہ پاگل ہو گئے، اور ان کو پکڑ کر نمرود بادشاہ کے پاس لے گئے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اسے بتایا کہ اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے۔ نمرود نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہی جو ابتدا سے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے آئے ہیں، اور وہی تعلیم یہ ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ نمرود نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور پھانسی پانے والے کو رہا کر دیا، اور کہا دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی اور اس کو مار دیا۔
حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم سورج کو مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کرو۔ اس پر نمرود حواس باختہ ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ اس نے حکم دیا لے جاؤ اس کو آگ میں جلا دو۔ چانچہ کئی دن لکڑیاں جمع کرتے رہے، گہرے کھڈے میں ڈال کر آگ بھڑکائی۔ آگ اس قدر گرم ہو گئی کہ وہ خود اس کے نزدیک نہ جا سکے۔ پھر شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ کمان پر چڑھا کر اس کو پھینکو، چانچہ کمان بنائے گی۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو حضرت جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں آگ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جس طرح وہ چاہے مجھے منظور ہے۔ پھر میں ایک آئل آئے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس زور سے بارش برساؤں کہ آگ بجھا دوں۔ آپ نے پوچھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا مجھے وہی منظور ہے جو خدا کی مرضی۔ پھر حضرت اسرافیل آئے اور عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس زور سے ہوا چلاؤں کہ آگ بجھا دوں۔ آپ نے پوچھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہے مجھے منظور ہے۔ جب انہوں نے پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا تاکہ اسے سردی بھی نہ لگے۔ وہ آگ گلزار بن گئی۔ یہ عجیب معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے، اور حضرت ابراہیم کی تکالیف اور زیادہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کو عراق سے شام جو برکت والی جگہ ہے بھیج دیا۔ ان کے ہمراہ ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی تھے۔ پھر لوط کو صدون کی طرف بھیجا جہاں انتہا درجے کی برائی کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے جب برائی کی انتہا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بسی کو آسمان تک اٹھا کر نیچے پھینکا اور آسمان سے پتھر برسا کر تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا حضرت اسحاق عطا فرمایا اور حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب عطا فرمائی، اور سب کو نماز، زکوٰۃ اور راہ راست کی ہدایت فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے بندے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اس کی عبادت میں زندگی گزارنے والے تھے اور صالحین تھے۔ یہ محفل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔